استاذ محترم حافظ نیاز سنابلی حفظ اللہ صاحب کو شیخ محترم آئے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ اشاری کے ساتھ سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ شیخ محترم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ آج بتاریخ 3 مارچ 2024 بروز اتوار مسجد و مدرسہ فیض عام چاند نگر میں منعقد مدرسے کے اس سالانہ انجمن میں تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران، عزیز طلباء اور سرپرست حضرات، بلا شبہ دینی تعلیم میں مکتب کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ مکتب ہمارے پورے نظام تعلیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام ذمہ داران کو، اساتذہ کرام کو کہ جو اس مبارک عمل سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دینی بھائیوں، مکتب کی اہمیت کیا ہے یہ ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ مکتب کتنی اہم چیز ہوتی ہے جب ہم یہ جانیں کہ مکتب میں تعلیم کیا دی جاتی ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ مکتب میں کیا پڑھائی کرائی جاتی ہے یا کیا پڑھانا چاہیے، تو اس میں پہلی چیز آتی ہے کہ بچوں کو حروف تہجی سکھایا جاتا ہے۔ الف با تا سا، ایک ایک لفظ اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس کی پہچان کرائی جاتی ہے، اس کا مخرج درست کرایا جاتا ہے، اور پھر لفظوں کو جوڑ کر کے مرکب کیسے پڑھا جاتا ہے اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ لفظوں کو جوڑ کر کے پڑھ لے تو اسے پہلے ابتدا میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بچہ ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو، 5 سال 6 سال کے بچے کو ایک استاد قرآن سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن بابرکت کتاب ہے، یعنی اس بچے کو، اس بچی کو ایک استاد نے بابرکت کتاب سے جوڑ دیا۔ یہ اپنے آپ میں کتنی اہم بات ہے کہ ایک ننھے منھے بچے کو ہم نے اور آپ نے ایک سیٹ اپ، ایک نظام کے تحت اللہ کی مقدس کتاب سے جوڑ دیا۔ مکتب ہی میں بچے جس کچی عمر میں رہتے ہیں ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، ساری چیزیں کیچ کرتے ہیں، بڑی تیزی سے حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں بچوں کو اسلام ارکان سکھاتے ہیں، ہم بچوں کو ارکان ایمان سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں حفظ کراتے ہیں، اخلاق بتاتے ہیں، آداب بتاتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہوں میں کہ مکتب کی تعلیم میں اور اسکول کی تعلیم میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق یہ ہے، گرچہ بہت سارے اسکولوں میں بھی اس کا اب اہتمام ہونے لگا ہے اور لوگ دھیان دینے لگے کہ بچوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے، لیکن مکتب میں جس لیول کی تربیت ہوتی ہے وہ دوسری جگہوں پہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں حافظ جی یا استاد معلم جو پڑھاتے ہیں، اگر انہوں نے پڑھایا، بچے کو بتایا کہ سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، تو ایک تو جہاں ایک طرف انہوں نے بتایا کہ سچ بولنا چاہیے، وہی اگر کوئی بچہ جھوٹ بولتا ہے تو دوسرے بچے آ کے فوراً شکایت کرتے ہیں کہ حافظ جی تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بولا، فوراً بچے آ کے شکایت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ موقع ہوتا ہے کہ اس بچے کی تربیت کی جائے کہ نہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر استاد اپنے علم کی حد تک اس بچے کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ایک طرف استاد بتاتا ہے بچوں کو سکھاتا ہے کہ چوری نہیں کرنا چاہیے،
اس کے بعد ننھے منھے بچے اگر نادانی میں غلطی سے کوئی کسی کی پینسل لے لیا، کوئی کسی کا ربڑ لے لیا، تو فوراً بچے اس پہ ایکشن لیتے ہیں، آ کے بولتے ہیں اس نے میری پینسل لے لی، دیکھو اس نے چوری کی۔ پھر وہ موقع رہتا ہے ان کی تربیت کرنے کا۔ ایسے ہی کسی بچے نے کسی کو گالی دے دی تو فوراً استاد حافظ جی فوراً اس کی گرفت کرتے ہیں کہ بیٹا گالی نہیں دینا چاہیے۔ یہ تربیت، میں پورے یقین سے بات کہہ رہا ہوں، یہ تربیت مکتب کے علاوہ دوسری جگہوں پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر اتنی ہائی لیول کی جس طرح سے یہاں تربیت ہوتی ہے دوسری جگہوں پہ نہیں ہو پاتی ہے۔ اسکول میں ایک نصاب مقرر ہوتا ہے، استاد کو پڑھانا ہوتا ہے، ان کا سبجیکٹ طے ہوتا ہے، اس میں وہ آتے ہیں پڑھاتے ہیں، باقی ان اخلاقیات اور آداب سے متعلق باتوں سے اتنا سروکار نہیں ہوتا ہے جتنا کہ مکتب میں ہوتا ہے۔ اس لیے مکتب پڑھانا اپنے بچوں کو، یہ در حقیقت ان میں دین پیدا کرنا ہے، انہیں دیندار بنانا ہے۔ اور جو بچے مکتب نہیں پڑھے رہتے ہیں، یقین مانیں آپ اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مکتب کی تعلق سے ایک بات یہ بھی دیکھیں، ہم سب کا تجربہ ہے، ہمارے درمیان کئی بزرگ بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے جو مکتب میں پڑھا ہے وہ آج تک یاد ہے، وہ آج تک یاد ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ نماز کیسے پڑھتی ہیں اور کہاں سے سیکھا تھا۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، نماز کا جو بھی طریقہ ہے آپ نے کہاں سیکھا تھا؟ تو یاد یہی آتا کہ ہاں جب ہم مکتب پڑھتے تھے وہاں ہمارے استاد نے جو سکھایا تو وہی چل رہا ہے، آج تک وہی چل رہا ہے۔ جو دعائیں یاد کرائی تھیں اور جو اس وقت اچھی باتیں بتائی گئی تھیں وہی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، گرچہ بعد میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہوگا، لیکن اصل جو دل میں علم ہے وہ وہی والا ہے جو مکتب میں ہم نے حاصل کیا تھا۔ اس لیے مکاتب کا قیام، مکتب کی دیکھ ریکھ کرنا، مکتب پر پوری توجہ کے ساتھ اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ میں مکتب کا ایک فائدہ یہ بھی بتاؤں کہ مکتب سے جماعتی زندگی ملتی ہے۔ جو بچہ مکتب میں پڑھتا ہے وہ اپنی جماعت کو سمجھتا ہے۔ مکتب کیسے جماعت سے سمجھتا ہے؟ آج دیکھیے الحمدللہ 162 بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اکثریت اہل حدیث گھرانے کی ہے اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ جماعت ہی تو ہے، یہ 162-64 بچے یہ ہمارے جماعت کے افراد ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اس کے برخلاف گھر میں اگر کوئی بلا کر کے ٹیوشن میں کسی بچے کو پڑھا دیتا ہے تو بچہ اس جماعتی زندگی سے محروم رہتا ہے، اس سے وہ کٹا رہتا ہے۔ مکتب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مکتب عام طور پر مساجد میں چلتے ہیں، عام طور پہ مساجد میں چلتے ہیں، اس لیے بچہ مکتب کی تعلیم کے بہانے وہ مسجد سے بھی جڑ جاتا ہے، مسجد سے جڑ جاتا ہے تو جہاں اپنے اساتذہ کو پہچانتا ہے وہیں مسجد میں آنے والے دیگر علماء سے بھی اس کا تعارف ہو جاتا ہے، دیگر علماء کو بھی پہچاننے لگتا ہے۔ اپنے مسجد میں کون خطبہ دینے آیا، کون عالم ہے، ان سے بھی وہ ان کو بھی پہچاننے لگتا ہے۔ تو مکتب کی جو برکت ہے اس کی ایک برکت کیا ہے کہ ہمارا بچہ دین سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور دینی سیٹ اپ کو سمجھنے لگتا ہے اور جماعت کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جماعت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ بچے صرف بچوں کو نہیں پہچانتے، بچوں کے ماں باپ کو بھی پہچانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتا رہتا ہے کہ یہ کن کا بیٹا، وہ کن کا بیٹا ہے، ان کے ابا کون ہیں، ان کے بھائی کون ہیں، اور اس طرح سے جماعت کا ایک حصہ بچہ مکتب کے ذریعے سے بن جاتا ہے۔ ایسے ہی دینی بھائیوں ایک بات میں اپنے اساتذہ، قابل قدر اساتذہ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ جس مبارک عمل سے وابستہ ہے، بلا شبہ دنیا دارانہ بہت ذہن بنتا جا رہا ہے لوگوں کا، لیکن ہم اور آپ اللہ کی فضل و توفیق سے علم رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اس لیے لوگوں کی طرف سے اگر ہمارے مشن میں کہیں ویسی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جیسا کہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے ایک ناچنے گانے والا لڑکا، وہ اگر کوئی ایوارڈ پا جاتا ہے تو پورا شہر امڑ کر کے اس کو مبارکباد دیتا ہے، اور اگر ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے تو اس کے اپنے گھر کے رشتہ دار بھی جمع نہیں ہو پاتے، اپنے رشتہ دار بھی نہیں جمع ہوتے۔ کتنی بڑی ناقدری ہے کہ اپنے گھر کے رشتہ دار جمع ہو کر کے اس کو مبارکباد دے دیں۔ ایک اچھا موقع ہے، اتنا بڑا اچیومنٹ ہے کہ اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ وہیں ناچنے گانے والوں کو دیکھو کہ وہ کسی شو میں اگر کوئی ایوارڈ حاصل کر لیتے ہیں تو پورا شہر انہیں مبارکباد دیتا ہے،
اور دین کا علم حاصل کرنے والا. اس لیے بہت بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات. یہاں جو دوسرے ہمارے بھائی بہن موجود ہیں، میں ان کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ ایک دینی درسگاہ میں پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے آئے، ان کا حوصلہ بڑھانے آئے، ان کی تقریر پر انہیں انعام دیتے ہیں، ان کی نظم پر انہیں انعام دیتے ہیں، ان کی قرأت پر انہیں انعام دیتے ہیں، انہیں شاباشی دیتے ہیں. یہ آپ کے دین کے تعلق سے آپ کی محبت کی دلیل ہے، آپ کی محبت کی دلیل ہے. تو ایک یہ اساتذہ کے تعلق سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے. قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے. ممکن ہے کبھی شیطان اس طرح سے ہمیں اور آپ کو اچکنا چاہے کہ کیا مدرسے میں پڑھے ہو، کیا مکتب میں پڑھے ہو، اور کیا یہاں حاصل ہونے والا، اپنے آپ کو یہ کہہ کر کے، یہ بتا کر کے کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کے نزدیک میں بہت اہم ہوں، میں بہت اہم ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے وہ سکھ رہا ہے. اور اس مشن سے وابستہ ہونے کے بعد اگر دنیا میں کہیں ہماری اتنی توقیر نہیں ہوتی، اتنی تکریم نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کے رسول کے ہمارا مقام گھٹ گیا. ان کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ دیکھیے پوری مسجد بھری ہوئی ہو، پوری مسجد بھری ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو علاقے کے بڑے بڑے لوگ بھی شریک ہوں، پھر بھی امامت کے لیے آپ کو آگے کریں گے. آپ کے پاس قرآن کا علم ہے تو وہ آپ کو آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. غزوے احد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اتنا وقت نہیں تھا کہ سب کے لیے علیحدہ قبر بنائی جائے، انہیں دفن کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ یہ دیا، اور لوگوں کا مشورہ بھی، کہ ایک ہی قبر میں دو لوگوں کو دفن کر دو. تو جب دفن کرنے کا وقت آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ان میں زیادہ قرآن کا علم کس کو ہے؟ ان دو لوگوں میں زیادہ قرآن کا علم، جس کو زیادہ علم ہوتا ہے اس کو پہلے قبر میں اتارتے، اس کے قرآن سے وابستگی کی وجہ سے اسے پہلے قبر میں اتارتے. دو لوگوں میں جسے پہلے کسے اتارا جاتا ہے؟ جس کو زیادہ علم رہتا. ایسے آخرت کے حوالے سے ہم سنتے رہتے مشہور حدیث کہ آخرت میں کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا. اب آپ یہ دیکھیے خیریت سے متعلق بات چلی کہ خیر کتنا شامل ہے. دنیا میں ہے آپ امامت کرائیں گے کیونکہ قرآن کا علم آپ کو زیادہ ہے، آپ کو آگے بڑھایا گیا. مرنے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے، آپ نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے کیا جنہیں زیادہ قرآن کا علم تھا. اور آخرت میں جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو حافظ قرآن یا عالم قرآن جو قرآن سے جتنا وابستہ ہے وہی سب سے زیادہ اونچائی و بلندی کو پہنچے گا. تو یہ ہمارے اساتذہ کے لیے ہم علماء کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جو فضل ہے، اللہ کے ہاں جو تکریم ہے، وہ ساری تکریم سے بڑھ کر کے ہے. اس لیے ہم اپنے مشن کو، اپنے عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایسے ہی اساتذہ سے ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی بہت اچھا طالب علم، بہت اچھا بچہ، وہ ہمارے ایک مشورے سے کہیں پہنچ جائے گا. ہمارا مشورہ والدین کو بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے. ایک بچہ آپ دیکھیں اس کی آواز بہت اچھی ہے، یادداشت بہت اچھی ہے، محنتی ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، تو آپ اس کے پیرنٹس میں اس کے والد صاحب کو بلائیں، اس کے بڑے بھائی کو بلائیں، اور بلا کر کے خوشگوار ماحول میں اس کو سمجھائیں کہ اس بچے کو حافظہ کرا دو، اسے حافظ قرآن بڑھا دو. میں اپنی بات کہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر. مکتب میں پڑھتا تھا، ہمارے ایک استاد ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، احمد شاکر اثری صاحب حفظہ اللہ. اور میں گاؤں میں پڑھتا تھا اور میری پوری فیملی بمبئی میں رہتی تھی. صرف گاؤں میں اس لیے والد صاحب نے چھوڑ رکھا تھا کہ وہاں مکتب کی تعلیم بہت اچھی تھی، تو اس لیے گاؤں میں چھوڑ رکھا تھا، باقی پوری فیملی بمبئی میں رہتی تھی. تو انہوں نے اس وقت فون وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، ابا کو خط بھیجا کسی کے توسط سے کہ آپ کا بچہ ایسا ہے کہ اگر آپ حفظ کراؤ تو حفظ کر لے گا. تو والد صاحب کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ ڈیسیزن لے لیا کہ ٹھیک ہے انہیں میں حافظہ کرا دیتا ہوں، انہیں حفظ میں ڈال دیتا ہوں. تو یہ بچے تو مکتب سیکھنے آتے ہیں، لیکن انہی میں سے کسی کو چن کر کے ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ بچے ذہین ہوتے ہیں اور اساتذہ زیادہ پہچانتے ہیں، ان کے والد سے بات کریں کہ اس بچے کو حفظ میں ڈال دو. کیونکہ مکتب کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسی وقت بغیر گیپ کے کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں داخلہ دلوا دیا جائے تو وہ قوم کا ایک بچہ عالم دین بن جائے گا،
قوم کو ایک عالم دین مل جائے گا, ایک دینی رہنمائی کرنے والا پیشوا مل جائے گا, بہت بڑا فائدہ ہے. تو ایک تو یہ کہ مشورہ دیں, اور کہ بسا اوقات ماں باپ کو جانکاری نہیں ہوتی, جانکاری معلومات نہیں رہتی. ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا حافظہ پڑھا دو, کہاں لے کے جائیں حافظہ پڑھانے؟ انہیں عالمہ پڑھا دو, کہاں لے کر کے جائیں ان کو عالم کے لیے ایڈمیشن دلائیں؟ تو اس میں تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے ذمہ داروں سے بات کر کے کہ مدرسہ فیض عام سے اس سال الحمدللہ 5 بچے بہت اچھا انہوں نے پڑھائی کر لی, ہم ان بچوں کو لے جا کر کے کسی اچھے شعبے حفظ میں ان کا داخلہ دلوا دیں گے. یہ مدرسے کا ایک ایکسٹرا کام ہے, لیکن ذمہ داروں سے مل کر کے ایسا تال میل, ایسی ذہن سازی رہے کہ ان بچوں کو اگر ضرورت پڑے لے جا کے ایڈمیشن کرانے کی تو وہاں بھی جائیں, اور یہ مدرسے ہی کا کام سمجھا جائے. وہ بچہ کل کو فارغ ہو کر کے آئے گا تو سمجھے گا نا کہ میں اسی مکتب سے میں وہاں گیا تھا. تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو, تو یہ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے. ایسے میں اپنے والدین سے, سرپرست حضرات سے بھی 2-3 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ مکتب کی کیا اہمیت ہے وہ میں نے ذکر کر دی. اس اہمیت کو سمجھیں, اہمیت سمجھیں گے تو مجھے قوی امید ہے کہ پھر یہ جو ناغہ ہوتا بچوں کا, کئی ہفتے بچے غائب ہو جاتے ہیں, اچانک غائب ہو جاتے ہیں, خاص طور پر جب اسکول کا امتحان شروع ہوتا ہے. تو امتحان جب شروع ہوتا ہے تو بچے مکتب آنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس طرح سے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ نہ بٹھائیں کہ اسکول زیادہ اہم ہے اور مکتب اتنا اہم نہیں ہے. اگر ایسا بنائیں گے تو بچہ وہ اس تعلیم کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرے گا, پھر وہ اس کو امپورٹنٹ نہیں دے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے کہ اضافی چیز ہے, کرو تو ٹھیک, جاؤ تو ٹھیک, پڑھو تو ٹھیک, نہیں پڑھے تو ماں باپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسکول کا کبھی ناغہ ہو جائے وہ آپ کے لیے اتنا ٹینشن والی بات نہیں ہے جتنا مکتب کا ناغہ سے آپ کو ٹینشن ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ قرآن نہیں سیکھ پا رہا ہے, دعائیں نہیں یاد کر پا رہا ہے, دینی اخلاق کی جو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے اس میں پیچھے رہ جائے گا. اس بات کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. تو میں اپنی ماں بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے ایک گزارش تو یہ کرتا ہوں کہ کوشش کریں بچوں کا قطعاً ناغہ نہ ہو. ایسے ہی مکتب کی تعلیم سے متعلق گھر میں جو بیٹھتے ہیں آپ لوگ, تو مکتب میں کیا تعلیم حاصل کر کے آیا بچہ, اس کو گھر پر بھی سنیں. تھوڑا سا 5-10 منٹ ہی لگے گا, لیکن چلو آج کون سی حدیث پڑھ کر کے آئے ہو, آج کون سی سورت تم نے یاد کر لی. اس طرح سے والد صاحب یا والدہ یا گھر کا کوئی بڑا بھائی بہن یہ سن لیا کرے. وہ بچہ جب اپنے حافظے پہ زور در کر کے اس کو سنا دے گا, وہ چیز اس کی ازبر ہو جائے گی, اور آپ کو بھی پتہ چلے گا, معلوم ہوگا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے, کیا علم حاصل کر رہا ہے. ایسے ہی ایک یہ بھی ہے کہ اسکول بھی بھیجنا ہے, مکتب بھی بھیجنا ہے, تو تھوڑا سا ہمت کر کے قربانی کا جذبہ پیدا کریں. قربانی دینی پڑے گی. کبھی کبھار چھوٹے بچے ہیں تو لانا لے جانا پڑے گا, تو اس میں کبھی سست نہ پڑے یا غافل نہ ہو کہ لانا لے جانا ایک جھنجٹ ہے, تو اس سے اچھا کسی استاد کو گھر پہ بلا لو. یہ شکایت آتی ہے کہ 3 بچے 4 بچے ان کو مسجد لے جا کے پڑھاؤ یا لے کے جاؤ, لے کر آؤ. اس جھمیلے سے اچھا کیا ہے کہ کسی قاری صاحب کو, کسی استاد کو گھر پہ بلا دو. وہ فائدہ کبھی نہیں حاصل ہو سکتا ہے. میں کلی طور پہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے, بس اوقات کسی کے ساتھ بہت مجبوری بھی ہو سکتی ہے, بہت مجبوری ہو سکتی ہے, تو حرام یا ناجائز والی بات نہیں کہتا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا جو مکتب میں حاصل ہوگا. گھر پہ کسی ٹیوٹر کو بلا کے پڑھ لینا, اس سے وہ فائدہ قطعاً نہیں حاصل ہو سکتا جو مکتب کے نظام میں حاصل ہو سکتا ہے. لہذا یہی ذہن بنائے کہ مکتب میں بچوں کو بھیج کر کے وہیں سے تعلیم حاصل کریں گے. ایک بات اور یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کچھ ماں باپ اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اسکول کا نام اسلامک ہے, اسلامک اسکول ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ اتنا کافی ہے. حالانکہ اسکول میں میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, اسکول میں دینی تعلیم جس لیول کی ہونی چاہیے, چاہتوں کے باوجود بھی ویسی تعلیم نہیں ہو پاتی. اس لیے یہ ڈیپینڈ ہو جانا کہ اچھا اسکول میں بھی ناظرہ پڑھایا جاتا ہے, اسکول میں بھی دعائیں یاد کرائے, اسکول میں بھی حفظ کرایا جاتا ہے. اگر اسی بھروسے رہ گئے تو بہت سارے اسکول ہفتے میں 1 دن خالی پڑھاتے ہیں, ہفتے میں 1 دن. یعنی ان کا نام اسلامک اسکول ہے, لیکن قرآن سیکھنے کی گھنٹی آدھا گھنٹہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ہے, اور اس میں 40 بچوں میں آدھے گھنٹے کے پیریڈ میں آپ کے بچے کے حصے میں کیا آ رہا ہے؟
تو یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسکول کا نام اسلامک ہو گیا تو ہم نے ڈال دیا تو وہاں سے قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا، وہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ کا بچہ 10 سال 12 سال ہو کر جب آپ کو پتہ چلے کہ اس کو تو قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو دعائیں نہیں یاد ہیں، تب آپ افسوس کرو گے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھو کہ مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں وہ چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن اسکول کے ذریعے سے الا ماشاء اللہ کہیں حاصل ہو جائے تو اس کا میں انکار نہیں کر سکتا، ورنہ عام طور پہ یہ رزلٹ اسکولوں سے نہیں مل رہا ہے، اسکولوں سے رزلٹ نہیں مل پا رہا ہے، لہذا اپنے بچوں کو مکتب ہی میں تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ میں پھر سے اپنے تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تمام ذمہ داران کو، مسجد مدرسہ فیض عام کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس حسن خوبی کے ساتھ وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس میں جو کمی بیشی ہے اس پر توجہ دے کر کے اس کو بھی دور کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا خادم بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ استاذ محترم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں بس ایک شعر کے لیے کہنا چاہوں گا کہ خدا نصیب کرے تم کو اس قدر شہرتیں، خدا نصیب کرے تم کو اس قدر شہرتیں، تمہارے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو۔